امریکہ کو اڈے نہیں ملیں گے. حکومت پاکستان پہلے بار بار کہہ چکی ہے, فورن آفس بھی اس کو دہرا چکا ہے, لیکن آج کمنگ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان یہ ایک بہت ہی زیادہ ٹھوس پالیسی سٹیٹمنٹ بن گیا ہے. بہرحال امریکی سائڈ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے لگتا ہے کہ کلیئرلی یہ ڈاکومنٹ کر دیا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دی جائیں گے. سن لیجئے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ہی اس کو ٹھوس طریقے سے کہا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, جب پاکستان اور امریکہ وار اگینسٹ ٹیرر کے درمیان بڑے کلوز الائز تھے, اس وقت کام کر رہے تھے, جانتے ہیں تمام معاملات کو. بہت شکریہ قصوری صاحب وقت نکالنے کے لیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اس سے پہلے جو خبریں اس سے جڑی آتی رہی ہیں, جہاں امریکہ تقاضا کر رہا ہے, پاکستان منع کر رہا ہے, لیکن امریکہ کہہ رہے ہیں پھر بھی انگیج کر رہے ہیں اس ایشو پہ. ایسے میں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ امریکی میڈیا کے لیے سامنے آنا, کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ نہیں, پرائم منسٹر نے تو شروع سے کہا ہے اور ان کی پوزیشن اس لحاظ سے کنسسٹنٹ ہے, جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو خطرات ہیں پاکستان کے لیے, انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اب میں نہیں سمجھتا, اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ امریکہ یہ جو اڈوں کا ذکر کر رہا ہے ان کو ضرورت کون سی اتنی پڑ گئی. دیکھیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں افغانستان سے جا رہے ہیں تو ان کے پاس مڈل ایسٹ میں آلریڈی, قطر میں, بحرین میں ان کے پاس ہیں بڑے بڑے اڈے ہیں. اب وہ جو اڈے ہیں اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کبھی ضرورت پڑے, وہ استعمال ہو سکتے ہیں. پھر آج کل تو میزائلز اتنے جو ہیں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ہیں, ان کی جو شپس ہیں انڈین اوشن پر, یہ عریبین سی, وہاں سے ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا کیا ان کو اس کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے نظر رکھنی ہے جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آئی ایس پہ, یعنی اسلامک اسٹیٹ یا داعش اور دیگر ایسی تنظیموں پہ, تو اس کے یہ تو کوئی بیسٹ طریقہ نہیں ہے. وہ تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. اگر وہ ممالک جو ارد گرد ہیں ان سے تعلقات اچھے رکھیں گے, پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں گے, تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ ہم بھی تو نہیں ٹیررزم چاہتے نا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے بارڈر پہ داعش آ کے بیٹھ جائے, افغانستان میں بمباری کرے, افغانستان میں بچے عورتیں شہید ہوں, الٹیمیٹلی وہ پاکستان میں فال آؤٹ ہوتا ہے, ریفیوجیز بڑھیں گے. پاکستان آلریڈی خمیازہ اٹھا چکا ہے. تو ہم بھی انٹیلیجنس شیئرنگ میں, تو ہم بھی چاہیں گے کہ امریکہ ہم سے بھی انٹیلیجنس شیئر کرے, اور میرا خیال ہے اور ملک بھی راضی ہو جائیں گے انٹیلیجنس شیئرنگ پہ. تو بیس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا ذکر کس لیے ہو رہا تھا. بار بار سوال پوچھا بھی جاتا ہے قصوری صاحب, لیکن ابھی تو جیسے یہ ڈپلومیٹکلی بات ہو رہی ہے, کچھ اخباروں میں سٹوریز بھی آتی ہیں, پھر ڈینائل بھی آتا ہے پاکستان کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی اب یہ دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے, اور جب دباؤ اگر بڑھایا جائے گا تو اس کے کیا کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں, اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ دباؤ کا تو زیادہ اثر نہیں ہے. میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ جو مغرب کے ممالک ہیں اس میں جو سب سے زیادہ تجربہ ہے وہ برطانیہ کو ہے, اور برطانیہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, اور ملٹری لنکس بھی ہیں. ان کے جو آرمی چیف ہے کئی مرتبہ پاکستان آ چکے ہیں, اور ہمارے آرمی چیف برطانیہ جا چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس کوآپریشن میں برطانیہ بھی جو ہے وہ بہت یوزفل ثابت ہوگا. اور امریکہ کو چاہیے برطانیہ سے پوچھے کچھ, کو جانتے ہیں پبلک اوپینین پاکستان کا. میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر بڑھانا ہے کچھ کسی اور مقصد کے لیے, تو آپ بیسس کا ذکر کر رہے ہیں. بیسس کے لیے پاکستان کا پبلک اوپینین تیار بالکل نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے, اس کو صرف ابھی تک افغانستان کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اس خطے میں سٹیبلٹی آئے, اور دیکھیں آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیے, انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز تو افغانستان میں لگا دیے ہیں. ان کے 3-4 ہزار بندے یہاں مارے گئے ہیں, کو 30-35 ہزار بندے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں.
ان کو لائف تھریٹننگ انجریز اگر نہیں بھی ہیں تو ان کی لائف پہ بہت نیگیٹو اثر پڑ چکا ہے. انہوں نے بہت سیکریفائز کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس کو وہ اس چیز کو اگر انہوں چاہتے ہیں کہ لیوریج کریں, وہ یہ کہ وہاں امن ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ امپوز کریں گے نا گورنمنٹ, اگر مقصد لیٹر سے یہ ہے کہ طالبان کو انہوں نہیں آنے دینا, میں کہتا ہوں ہمارا پاکستان کا یہ اچھا ہے, طالبان کا ایشو آیا, ہمارا کوئی رول نہیں, طالبان آئیں کوئی اور آئیں, ویلکم. ہم افغانستان کو جس کو مرضی لے آئے, لیکن پاکستان کا یہ کام نہیں کہ فلاں آئے فلاں آئے. اس طرح امریکہ نے بھی اگر یہ کوشش کی کہ فلاں کو لانا ہے فلاں کو روکنا ہے تو وہاں سول وار ہوگی. اس سے نہ امریکہ کو فائدہ, پاکستان کو نہایت بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن قصوری صاحب اس سے پہلے 2000 کے بھی معاہدے ہیں, ایئر 2000 کی بات کر رہی ہوں, اس وقت بھی کچھ اڈے دیے گئے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اسی طرح کی کوئی سیٹلمنٹ چاہ رہا ہے, اس سے کوئی ڈیفرنٹ ان کا یہاں پہ اپروچ چاہ رہا ہے؟ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے وہ کس طریقے کی وہ سپورٹ چاہتا ہے پاکستان سے؟ جی اٹس اے گڈ کویسچن. آپ نے کہا 2000 میں دیے تھے, اس کا اگر آپ نے اکاؤنٹ پڑھنا ہے, کیونکہ میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا, عبدالستار صاحب تھے, انہوں نے بڑا اکاؤنٹ دیا, کمپلیٹ اکاؤنٹ دیا کیا حالات تھے. جناب حالات جو عبدالستار صاحب لکھتے ہیں وہ یہ ہیں, میں نے اور مجھے ریسرچ کرنی پڑی اور سورس میں نے دیکھی اپنی کتاب کے لیے, کہ وہاں تو ساری دنیا مری جا رہی تھی, اور تو اور روس اور چین. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے امریکہ کی کمپلیٹ سپورٹ کر دی. نیٹو نے جوائنٹ سیکیورٹی کا نان ایگریشن جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں, انہوں نے وہ انووک کر دیا امریکہ کی سپورٹ میں. ہندوستان مارا جا رہا تھا اپنے اڈے دینے کے لیے, اور گلف کے بہت سے ممالک یہ چاہتے تھے اڈے ان سے لے لیے جائیں. وہ تو حالات ہی دوسرے تھے کہ امریکہ پہ حملہ ہوا تھا پہلی دفعہ دوسری جنگ عظیم کے بعد, جو پرل ہاربر پہ حملہ ہوا ہے جاپان نے کیا, اس کے بعد تو امریکہ پہ تو حملہ جب ہوا ہے تو ساری دنیا آ گئی امریکہ کی مدد کے لیے. پاکستان نہیں چاہتا تھا اس وقت بھی کہ وہ اس حد تک جائے جو گیا, لیکن پاکستان کے سامنے آپشن کیا تھا؟ آپشن یہ تھا بالکل تنہا ہو جائے, ہم دوسرے افغانستان بن جائیں. اس کے لیے پاکستان کا پبلک اوپین نہیں تھا. دیکھیں پبلک اوپین بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, عبدالستار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے بلایا اس وقت بہت سی اپوزیشن پارٹیز, اور ان کا کہنا ہے کہ 90% پولیٹیکل لیڈرز نے کہا کہ آپ کو اس وقت امریکہ کی سپورٹ کرنی چاہیے. جو میڈیا تھا پاکستان کا, میں نے اس کی ریسرچ کی تھی اپنی کتاب کے لیے, 90% سے زیادہ کہہ رہا تھا کہ سپورٹ کریں. آج تو نہ میڈیا کہے گا, نہ اپوزیشن کہے گی, نہ پبلک اوپینین کہے گا. حالات یکسر بدل گئے ہیں. لیکن سر ابھی بھی کچھ ایسے دباؤ کے طریقہ کار ہیں. فار ایگزامپل FATF کی تلوار پاکستان کے اوپر ہے, IMF کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان امریکہ تعلقات اگر نہیں ہم دیں گے اڈے تو سنگین ہو جائیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی فون کالز پہ بائیڈن صاحب سے نہیں ہو پایا رابطہ پاکستانی قیادت کا. جی میرا یہ خیال ہے جو بائیڈن صاحب سے آپ نے کہا کہ رابطہ پرائم منسٹر کا نہیں ہوا, اس کی وجوہات کچھ اب آ رہی ہیں. جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ناراض کیوں تھے. ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوتھ لینے سے ایک دن پہلے ڈینیل پرل کو چھوڑ دیا گیا تھا. وہ پرائم منسٹر عمران خان تو نہیں چھوڑا تھا نا, تو عدالت کے حکم پہ چھوڑے گئے تھے. اسی قسم کا ایک اور کو فیکٹر تھا جو کہ امریکہ جس پہ ناراض تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں ملکوں میں اس قسم کی ناراضگی مناسب نہیں. لیکن ہائیسٹ لیول پہ اگر آپ پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیں, ان کے ڈیفنس سیکرٹری, ان کے فارن سیکرٹری, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز, ایک نہیں کئی مرتبہ آرمی چیف کی بات چیت ہو چکی ہے ڈیفنس سیکرٹری سے امریکہ کے جو ہیں, تو میں سمجھتا ہوں لنک کنیکشن ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. ٹھیک بات آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے نہیں کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک فیکٹر تو اس میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بدنصیبی سے یہ ایک فیکٹر بن گیا ہے, کیونکہ ان کی ایکسپریشن بھی ہے, کہتے ہیں فال گائے.
वो फॉल गाय का ये है कि आपने किसी को ब्लेम करना है। अब वो पब्लिक ओपिनियन को ब्लेम नहीं बताना नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा गया था, ब्रिटिश, रशियन, अमेरिकन, भाई उसके और फैक्टर्स हैं कि वो वहाँ फेल करें। उनको आसान एक्सप्लेनेशन था, पाकिस्तान में होस्ट किया हुआ था, पाकिस्तान में उनके फैमिलीज रह रहे थे तालिबान के, पाकिस्तान उनको उन जगह दी हुई थी। लेकिन जो लिखने पढ़ने वाले अमेरिका में हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के गुलाम तो नहीं है तालिबान, और तालिबान अब तो और भी ज़्यादा आज़ाद हो गए, दीगर ममालिक से उनके कनेक्शन हो गए, रूस से, चीन से, ईरान से, तो इसलिए अमेरिका से खुद अमेरिकन उनसे डायरेक्ट पाकिस्तान भी सिर्फ एक हद तक कोई किरदार है वो अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, पर्सपेक्टिव हमें दे रहे थे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो पाकिस्तानी हुकूमत, खासतौर पे खान साहब ने इंटरव्यू देके बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, क्या रिपरकशंस हो सकती है?